الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں قبلہ علامہ صاحب کا کہ آپ کی دعوت پہ میں اور ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو میں سمجھتا ہوں آج ہمارے ہاں ضرورت اس کی زیادہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بھی زیادہ ہیں، والدین بھی تشریف فرما ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک کی فضیلت کو سنا کے کرتا ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، مختصر سی بات کروں گا۔ آیت بینات سنا دی ہے، اس کا ترجمہ کروں گا۔ حدیث مبارکہ آپ کو سنا دی ہے، ترجمہ کر دوں گا۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے اسی آج اپنے موضوع کے متعلق ہی کہ جو لوگ ایک تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں لکھا جو گناہ گار ہے اگر وہ مال کھائے گا صرف اسی کی پکڑ ہوگی، جو نیک ہے وہ مال کھائے گا اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس مسئلے کے متعلق سمجھا بھی دوں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیں کہ آیات بینات سننے کا ادب کیا ہے، حدیث مبارکہ سننے کا ادب کیا ہے، کس طرح سے سنا جائے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، مجھے یقین ہے قبلہ نے اپنے نمازیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، بہت اچھی اصلاح کی ہے، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ آتی ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ کے فرامین کو سنا کرتے تھے، آپ کے ملفوظات سے اپنے دلوں کو منور کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں اتنی خاموشی سے سنا کرتے تھے، اتنی دلجوئی سے سنا کرتے تھے۔ کیوں سنتے تھے؟ کیونکہ یا تو وہ رب کا فرمان سناتے تھے یا وہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ آج میں بھی رب کا فرمان اور انہی کے قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اتنی خاموشی سے سنا کرتے تھے، اتنی دلجوئی سے سنا کرتے تھے، ہم یوں محسوس کرتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے سروں کو ہلایا نہیں اور ہمارے سروں سے پرندے اڑے نہیں۔ آپ فرماتے اتنی دلجوئی سے سنتے تھے کہ ہمارا سر بھی نہیں ہلا کرتا تھا۔ تو یہ حدیث کو سننے کا ادب یہی ہے، آیات بینات کو سننے کا ادب یہی ہے۔ اتنی دلجوئی سے سنا جائے، سنا کیوں جائے؟ کیوں سنا جائے؟ ہم نے تو بے شمار علماء سے سنا، ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں تو کسی اور علماء سے ہیں، کسی اور صوفیاء سے ہیں۔ دیکھیں دین کا علم جہاں سے کہیں سے بھی ملے اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ وہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ایک یہ بھی رائج ہے، کوئی اچھے جید علماء آئیں گے تو انہی کی باتوں کو سنیں گے۔ میرا خیال ہے انہوں نے بھی فرمان مصطفیٰ سنانا ہے، کوئی چھوٹا عالم آ رہا ہے وہ بھی فرمان مصطفیٰ سنا کے ہی جائے گا۔ میں حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، تاکہ کوئی مجھ جیسا بیٹھا ہے تو اس کے دل میں حب مصطفیٰ اجاگر ہو جائے، کوئی مجھ جیسا بیٹھا ہے تو اس کے دل میں شمع مصطفیٰ اجاگر ہو جائے۔ آج میں چاہتا ہوں، آپ نے رمضان کے مہینے میں دیکھا ہوگا کہ ہماری مساجدیں جو ہیں وہ چکا چک بڑھ دی جاتی ہیں نمازیوں سے، ہونا چاہیے بالکل۔ خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں جو پیشن ہے وہ مزید انکریز ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں میں جو جذبہ ہے، بزرگوں کا ایمان تو پہلے ہی پختہ ہے،
والدین کا ایمان تو پہلے ہی پختہ ہے، مضبوط ہے، لیکن جو مجھ جیسے نوجوان ہیں یہ رمضان کا مہینوں میں مساجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے درمیان ہی ایک طبقہ موجود ہے، جب کوئی مجھ جیسا نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو آوازیں کسی جاتی ہیں، بھئی یہ موسمی نمازی کہاں سے آ گیا؟ یار میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، میری نیکیاں زیادہ ہیں کم ہے مجھے اپنا پتہ ہونا چاہیے، آپ کی نیکیاں کم ہے زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ رمضان حقیقت میں مجھے سکھاتا کیا ہے، میں موضوع میں گفتگو کروں گا، درود پاک کی فضیلت سنا دوں تاکہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کا فائدہ بھی ہو جائے، والدین جو بیٹھے ہیں یہ ان کا فائدہ بھی ہو جائے، اپنی اولادوں کی تربیت بھی ایسی ہی کر دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو جب تم عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، فرمایا جب تم چاہو کہ جب میں عبادت کے لیے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور میرا رب مجھ سے پہلے ہی راضی ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، یار میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بیماری ہے تو بیماری دور ہو جائے، پریشانی ہے تو پریشانی دور ہو جائے، اولاد نہیں تو اولاد مل جائے، اولاد ہے تو میری فرمانبردار بن جائے۔ نماز کا مقصد تو یہی ہے نا۔ نوجوان ہے، میں چاہتا ہوں میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں میرے نمبرز اچھے آ جائیں، جن گولز کو اچیو کرنا چاہتا ہوں میرے لیے آسانی ہو جائے، میں مدرسے میں جا کے پڑھتا ہوں، میں نماز کو ادا کرتا ہوں، مقصد میرا یہ ہے یار میری پڑھائی میں میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ والدین چاہتے ہیں اولاد فرما بردار ہو جائے، تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا جب تم چاہو کہ ہم عبادت کے لیے جائیں اور میرا رب مجھ سے پہلے ہی راضی ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا صرف ایک عمل تم کر لو، دن بھر میری ذات پہ درود بھیجا کرو، انعام یہ ملے گا جب رب کی راہ میں عبادت کے لیے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں جا کے قیام کرو گے، تمہارا رب تم سے پہلے ہی راضی ہوگا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ یہ نہیں بتایا بھائی درود پاک 10 مرتبہ 100 مرتبہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4، ایسا نہیں ہے۔ جتنا محبت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا عقیدت کے ساتھ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں۔ میں محبت کا تقاضا بھی بتاتا چلا جاؤں، ماحول بنا بتا دیتا ہوں محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کے بھی، اس پاک سرزمین پہ بیٹھ کے بھی محبت کا نام سننے کے بعد دنیا کی غلیظ اور گندی محبت ذہن میں آتی ہے تو بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ محبت سے مراد ہے رب کی ذات سے محبت، محبت سے مراد ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی نشانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں صحابہ تو پیار کرتے ہی تھے، ان کو نشانیاں بھی پتہ تھیں۔ یہ مجھ جیسے کے لیے پوچھا کہ اگر تو پوچھنا چاہے کہ محبت ہے کیا، مجھ جیسے کے لیے پوچھا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، دن رات اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ میں رب سے محبت کرتا ہوں، بالکل، اصل میں اپنے آپ کو اس لیے بار بار مخاطب کر رہا ہوں، میں کیوں سامنے بیٹھنے والوں کو مخاطب کروں؟ بھائی مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے اپنی نیکیوں کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے میں کتنا نمازی ہوں، میں بد نگاہی تو نہیں کرتا، گناہ تو نہیں کرتا۔ میں ساتھ بیٹھے دوست کا کیوں سوچوں یار یہ جو ساری بات ہے میرے دوست کی ہو رہی ہے، میرا دوست نماز نہیں ادا کرتا، بد نگاہی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے، ہاتھوں کا زنا کرتا ہے، پیروں کا زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، میں دوست کا کیوں سوچوں؟ میں آج صرف میری چھوٹے سے سبق سے ایک بات لے کے جانی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے کیا سکھاتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ واحتساباً مجھے کیا سکھاتا ہے؟ واحتساباً کا مطلب یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کیا جائے، انالیسس کیا جائے کہ رمضان شروع جب ہوا میں کہاں پہ تھا، کتنی نمازیں ادا کرتا تھا، رمضان شروع ہوا میں قرآن کی کتنی تلاوت کرتا تھا، رمضان شروع ہوا میں کتنا صدقات و خیرات کرتا تھا۔ آج رمضان ہم سے جدا ہو گیا ہے، جدا ہو ہی گیا، آج 29ویں رات ہے، کل ڈاؤٹ ہے، پرسوں ڈاؤٹ ہے، اسی طرح ہی ہے۔ آج رمضان ہم سے جدا ہو گیا۔ دیکھنا میں نے یہ ہے جہاں نماز نہیں ادا کرتا تھا، رمضان میں تو شروع کر دی میں نے سب کو دیکھنے کے بعد، کیا پختہ ارادہ کیا ہے آئندہ کے بعد نماز نہیں قضا کروں گا؟ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، ارادہ کیا آئندہ کے بعد کمی نہیں کروں گا؟
کوئی جھوٹ بولتا تھا، ارادہ کیا جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچ دیتا تھا، قسمیں جھوٹی کھا لیتا تھا، اسی طرح کے معاملات کرتا تھا، کیا رمضان میں کہیں انہی معاملات میں دوبارہ تو نہیں لگ گیا؟ یا یہ سوچ کے روزے رکھ رہا ہوں یار رمضان تک نہیں کرنا، رمضان کے بعد پھر جا کے شروع کر لیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ وہ ذات میری نیت کو جانتی ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والا دوست میری نیت کو نہیں جانتا، میں زبان سے کیا کلمات ادا کر رہا ہوں میرا دوست صرف وہ جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے دوست نہیں جانتا، لیکن رب ضرور جانتا ہے کہ میرے بندے نے رمضان کے بعد کرنا کیا ہے۔ رب پھر توبہ ویسی ہی قبول کرے گا اگر دل میں کھوٹ ہوا کہ یار رمضان کے بعد پھر جوا کھیلوں گا، رمضان کے بعد پھر آنکھوں کا زنا کروں گا، رمضان کے بعد پھر جھوٹ بولوں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ نے بے شمار مرتبہ سنی، بہت مرتبہ سنی، اس کا ترجمہ ہے کہ جھوٹوں پہ رب کی لعنت ہے۔ اب لعنت سے تو رب نے خود منع کیا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لعنت ایک دوسرے پہ نہ بھیجو۔ لعنت سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فقہا بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اس سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہے وہ جو برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا میں نے یہ ہے، رمضان میں تو توبہ کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، شیطان کو قید کر دیا گیا، میں پھر اگر جھوٹ بولتا رہا مجھ پہ رحمت ہوگی، مجھ پہ رب کی رحمت ہوگی؟ کن معاملات سے گزرا جائے گا؟ فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ فرمایا جھوٹے پہ رب کی لعنت ہے۔ آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنا دی کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ رب کی لعنت ہے، فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ لعنت کا مطلب میں نے بتا دیا ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے، میں جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچوں، میں جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچوں، وقتی طور پہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا، بالکل میں سمجھوں گا کہ میری جیب اس وقت اتنی ہے کہ میں ایک مہینہ اپنا گزار سکتا ہوں، میں سمجھوں گا جتنا پیسہ میرے پاس آ گیا ہے میرے گھر کا سرکٹ بہت اچھے سے چل جائے گا۔ فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچوں گا، میرے کاروبار پہ برکت ہوگی یا بے برکتی؟ یہ بہت مشکل سا کام ہے۔ جب پیسہ بھی آ رہا ہو، عزت بھی مل رہی ہو، دولت بھی آ رہی ہو، پھر جھوٹ نہ بولنا، پھر انکار کر دینا، اور نظر بھی آ رہا ہو کہ یار اگر جھوٹ نہ بولوں میں اور میرا کاروبار اچھا نہیں چلے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر ایسے موقع پہ اپنے ایمان کو کامل رکھنا، ایسے موقع پہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ جو جھوٹ نہیں بولتے، جو رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنا کاروبار ایمانداری کی وجہ سے کرتے ہیں، ایمانداری میں کرتے ہیں، رب انعام کے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو سچے تاجر ہیں، جو سچے تاجر ہیں، تاجر سے مراد یہ نہیں ہے جن کا لاکھوں کا بزنس ہے صرف وہی تاجر ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کوئی پھل کی ریہڑی لگاتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، رب کا دوست ہے وہ، القاسم حبیب اللہ، رب کا وہ دوست ہے، رب پسند کرتا ہے اسے۔ اب فرمایا جو سچے تاجر ہیں، ایماندار تاجر ہیں، کن کے ساتھ بروز قیامت ہوں گے؟ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ایماندار تاجر فرمایا بروز قیامت انبیاء کی صفوں میں ہوں گے، شہداء کی صفوں میں ہوں گے، اور صدیقین کی صفوں میں ہوں گے۔ اب میری نظر میں ایماندار تاجر وہی ہے، تاجر وہی ہے جس کا لاکھوں کا بزنس ہے۔ میری نظر میں تاجر وہی ہے جس کے پاس اچھے گھر بار ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھا بزنس ہے۔ میری نظر میں تاجر وہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف وہ نہ جھوٹ بولے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہے کوئی چھوٹا سا بزنس بھی کرتا ہے، کسی کی پرچون کی دکان بھی ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، وہ رب کا دوست ہے۔ اگر ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے وہ رب کا دوست ہے۔ میں کسی آفس میں جا کے کام کرتا ہوں، میں رب کا دوست ہوں، میں حلال کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، رب نے مجھے پسند کیا ہے، اگر میں حلال ہی کماتا رہوں گا۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، 22 سال ہے، 30 سال والے بیٹھے ہیں، 40 50 60 80 سال والے بیٹھے ہیں، خدا آپ سب کو لمبی زندگی ایمان والی عطا فرمائے۔ سوال میرا یہ ہے، اگر میں جھوٹ بولتا رہا تھا رمضان سے پہلے، کیا توبہ کے دروازے مجھ جیسے کے لیے کھلے ہیں؟ میں نے تو 22 سال میری عمر ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی،
کوئی سوچتا ہے 60 سال عمر ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، 20 سال عمر ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، 30 سال 40 سال عمر ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کیا رب میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ میں حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا کہ رب اپنے بندے کی توبہ کا کس طرح سے انتظار کرتا ہے، کس شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، وہ ذات اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا رب کی ذات سے مکالمہ ہوا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اگر ہم جھوٹی قسمیں کھاتے آئے ہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے آئے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے پہلے میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں۔ یہ الاشباح والنظائر ایک کتاب ہے، اس میں سے فتاوا جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں، فتوے جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور بھی بے شمار ہے، رد المختار ہے، فتاوا شامی ہے، لیکن میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں الاشباح والنظائر میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے 3 پیسے کے برابر کسی کا حق کھایا، 3 پیسے، 3 روپے نہیں لکھا، 3000 300 3 لاکھ 3 کروڑ ایسا نہیں لکھا، 3 پیسہ ہماری نظر میں ویلیو نہیں ہے۔ 1 روپے کے اندر جا کے پیسے آتے ہیں، پھر پیسوں میں بھی 3 پیسے کا ذکر کیا۔ فرمایا جس نے 3 پیسے کے برابر کسی کا حق کھایا، یہ نہیں لکھا صرف مسلمان کا کھایا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جس نے 3 پیسے کے برابر کسی کا بھی حق کھایا، بروز قیامت سزا کیا ملے گی؟ جس نے حق کھایا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں سے 700 باجماعت نمازیں نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی جس کا آپ نے حق کھایا ہوگا۔ 700 باجماعت نمازیں 3 پیسے کے برابر۔ میں اگر اپنی زندگی کو دیکھوں، میں نے تو 700 جماعت کے ساتھ پتہ نہیں ادا بھی کی ہیں یا نہیں کی۔ ہر شخص اپنا انالیسس کرے ذرا، ہم نے تو پتہ نہیں تھی 700 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا بھی کی ہیں یا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے 3 پیسے کے برابر یہ ہے سزا، 3 پیسے کے۔ اگر ہم جھوٹی قسمیں کھا کے کسی کو مال بیچتے رہتے ہیں، کتنا حق کھا رہے ہیں بیچ میں۔ اگر دیکھیں ہمارے پاس مال آیا، ہول سیل کی طرف سے مال آیا ہے، بیچ میں اپنا منافع رکھ کے بیچ رہے ہیں، اس کی اجازت دین نے دی ہے بالکل، لیکن کسی کا حق کھا جانا، کسی کا پیسہ کھا جانا، مال کھا جانا، کوئی چیز اس کی کھا جانا، فرمایا اس کی مقدار اگر 3 پیسے کے برابر ہوئی تو تیرے نامہ اعمال سے 700 باجماعت نمازیں نکال لی جائیں گی۔ دیکھنا اب یہ ہے، کیا زندگی میں کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ اگر کھا بیٹھے ہیں، جس کا ذہن میں آتا ہے اس کے مال کو لٹا دیا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ایک ایسا وعدہ ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، پچھلے رمضان ہمارے کتنے رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کتنے عزیز و قریب ہمارے ساتھ، ہمارے اہل محلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج ان میں سے بے شمار ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ پتہ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھے، صبح اٹھتے ہیں شام کو خبر آتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، شام کو سوتے ہیں صبح خبر آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ زندگی ایک بلبلا ہے، کسی وقت بھی اس کا جو ہے یہ بلبلا پھٹ سکتا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اگر خطا سرزد ہو گئی ہے، اگر میں سوچتا ہوں پتہ نہیں رب میرا مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں، بالکل وہ معاف کرے گا۔ آج اسی محفل میں، اسی بزم میں ایک ارادہ کیا جائے، پکی اور پختہ توبہ کی جائے۔ توبہ ہے کیا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ بس اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرنا کہ مالک مولا میں ساری زندگی گناہ کرتا آیا ہوں، تو گناہ کو معاف کر دے۔ سوال میرا پھر وہیں پہ ہے، میں دعا تو کر دوں گا، توبہ کر لوں گا، وہ ذات مجھے بھی معاف کرے گی یا نہیں کرے گی؟ پتہ نہیں میرے گناہوں کو بھی معاف کرے گی یا نہیں۔ میں نے تو ساری زندگی خطائیں کی، میں نے آنکھوں کا زنا کیا نعوذ باللہ، ہاتھوں کا زنا کیا میں نے نعوذ باللہ، پاؤں کا زنا کیا نعوذ باللہ، مسلمانوں کا حق کھایا، مسلمانوں پہ ظلم کیا، جوا کھیلتا رہا، پتہ نہیں وہ ذات مجھے بھی معاف کرے گی یا نہیں۔ حدیث سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا رب کی ذات سے مکالمہ ہوا، کنورسیشن ہوئی، آپس میں گفتگو ہوئی، آپس میں بات ہوئی۔ فرمایا کہ شیطان کی رب کے ساتھ بات ہوئی۔ وہ بات کیا ہوتی ہے؟ شیطان کہتا ہے وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، شیطان کہتا ہے مالک و مولا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، مولا مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم،
شیطان عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے مالک مولا جب تک تیرے بندے کے بدن میں جان رہے گی، تیرے بندے سے مراد میں آپ سبھی ہمارا ذکر کیا، مالک مولا جب تک ان کے بدن میں جان رہے گی مولا تیری نافرمانی پہ ورگلاتا رہوں گا، مولا تیری نافرمانی کرواتا رہوں گا۔ آج اگر میں نماز نہیں ادا کرتا نا تو مجھے پتہ چل جانا چاہیے، شیطان نے کہا تھا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، مولا تیری عزت کی قسم مجھے پتہ چل جانا چاہیے شیطان کا غلبہ طاری ہو گیا ہے، اگر جوا کھیل رہا ہوں پتہ چل جانا چاہیے وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، اگر میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں پتہ چل جانا چاہیے شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا تیرے بندے کو تیری نافرمانی پہ ورگلاتا رہوں گا، لیکن قربان جاؤں رب کی ذات پہ، وہ ذات اپنے بندے سے پیار کتنا کرتی ہے۔ شیطان نے بات کو مکمل کیا، پھر رب کی ذات نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے شیطان مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم لا اغفر لهم ما استغفرونی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا شیطان مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم جب بھی میرے بندے سے گناہ سرزد ہو جائے گا، وہ گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے گا، فرمایا میں ہر بار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں، یہ رمضان کے بابرکت لمحات ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ آج کی رات کون سی رات ہے؟ یہ شب بداری کی رات ہے، لیلۃ القدر تلاش کرنے کی رات ہے، جن 5 راتوں کا ذکر کیا آج آخری رات ہے، کیا پتہ آج ہی وہ رات ہو۔ آج عبادت کی جائے کس طرح سے کی جائے، آج توبہ کی جائے کس طرح سے کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، اب یہاں سے اٹھتے ہیں بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی عالم کا بیان سنتے ہیں، کسی بزرگ کا پیر صوفی کا بیان سنتے ہیں، دل میں ایک ندامت سی ہوتی ہے، توبہ کا سوچتے ہیں کہ یار آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر ہوتا کیا ہے محفل سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں ہمارے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں، ہم پھر گناہ کی جانب چلے جاتے ہیں، ہم پھر خطاؤں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤں، اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیا کریں۔ کیوں توبہ کیا کریں؟ گناہ سرزد ہونا کس بات کی نشانی ہے، کس بات کی دلیل ہے گناہ سرزد ہونا؟ رب کی ذات نے فرمایا اگر میری قوم جو ہے، میرے بندے جو ہیں، یہ بندے جو ہیں گناہ نہ کرتے، کوئی خطا سرزد نہ کرتے، خطا سرزد کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کے توبہ نہ کرتے، فرمایا کہ میں اس پوری مخلوق کو تباہ کر کے ایسی مخلوق کو پیدا کر دیتا جو گناہ کرتی، گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کے تائب ہوتی۔ رب فرما رہا ہے مجھے اس بات کو پسند کرتا ہوں میں کہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے، فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤں، فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، تمام۔ اب گناہ کا بھی میں ذکر کر دوں، ایک گناہ وہ ہے جو بھولے سے ہو گیا ہے، اچانک سے، پلان نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا، کوئی اس کی پروگرامنگ نہیں تھی، پروگرام نہیں تھا، گناہ سرزد کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، بس گزر رہے تھے، غلطی سے گناہ سرزد ہو گیا، بیٹھے تھے کسی جگہ پہ، غلطی سے گناہ سرزد ہو گیا۔ یہ ایسے گناہوں کی توبہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اب کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پورا پری پلان کر کے کرتے ہیں، پورا ارادہ کرتے ہیں۔ رمضان کی بے شمار مرتبہ میں نے سنا ہے، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، مدارس کا ماحول تو ایسا نہیں ہے، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، رمضان کی راتوں میں بھی کلبز میں جایا جاتا ہے، رمضان کی راتوں میں بھی گانے باجے بجائے جاتے ہیں، رمضان کی راتوں میں بھی سگریٹ نوشی، یہ شیشہ پینا، الیکٹرک شیشہ، ہم نے نا آج کل اس کو ایک ماڈرن چیز قرار دے دیا ہے، الیکٹرک شیشے کو، ہم نے شیشے کو یا سگریٹ کو ہم سمجھتے ہیں ہم ماڈرن کہلائے جائیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً ہمارا رابطہ ہمارے رب سے ٹوٹ چکا ہے، ہمارا کنیکشن ہمارے رب سے ٹوٹ چکا ہے، ہم اپنے رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ دلیل دیا کریں گے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ آ پہنچا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بھولے سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو پلان کیا جاتا ہے، جن کا پراپر انعقاد کیا جاتا ہے، جن کی پراپر پلاننگ کی جاتی ہے۔ ایسے گناہوں کی معافی نہیں ہے۔
جب تک کہ پکی پختہ عزم کے ساتھ توبہ نہ کی جائے، ارادہ کیا جائے، توبہ کی جائے، مالک مولا آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، مالک مولا توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، وہ ذات معاف کر دے گی، بالکل معاف کر دے گی۔ آج کی رات بابرکت رات ہے، اس رات میں بھی کیسے لوگوں کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی، فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ فرمایا جو زنا کا عادی ہے اس کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں، فرمایا جو شراب کا عادی ہے اس کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے معاشرے میں یہ بیماری بہت تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے، فرمایا جو رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ آج بھائی بھائی کی نہیں بنتی، آج بہن کی بھائی کے ساتھ، بھائی کی بہن کے ساتھ نہیں بنتی۔ حدیث مبارکہ سن لیے گا، میری زندگی کی ساری نمازیں ایک طرف، میری زندگی کی ساری عبادات ایک طرف، وہ مالک کل ہے، میرے ایک سجدے کو دیکھ کے میری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، لیکن جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں وہ جبار اور قہار بھی ہے، وہاں پہ وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت قاتل، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، ارادہ کریں عید آنے سے پہلے پہلے اگر بہن کے ساتھ نہیں بنتی، بہن سے جا کے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو قائم کریں، بھائیوں کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو قائم کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ان احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ آج میرا موضوع تو خیر تھا کہ جھوٹی قسموں کی مذمت، شروع بھی میں نے وہی کیا تھا، لیکن بچے بیٹھے تھے، ایسے بچے ہیں الحمدللہ آج کی یوتھ ہے، کل کا فیوچر ہے۔ آپ والدین تشریف فرمائیں، آپ کی بھی اولادیں ہیں، وہ بھی الحمدللہ کل کے فیوچر ہے۔ درود پاک کی فضیلت بتائی ہے، کم از کم ان کو جا کے بتائیں بھائی درود بھیجو گے انعام کیا ملے گا۔ اگر اولاد کی بخشش ہوگی تو کیا سکھانے والوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے کہنے پہ آپ کی اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگر وہ درود بھیجتے ہیں تو کیا والدین جنہوں نے سکھایا ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ میں تو سمجھتا ہوں پہلے آپ کی بخشش ہے، پھر والدین کے بعد اولاد کی بخشش ہے نا۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت بالکل اس طرح سے کریں، اگر چاہتے ہیں مال میں برکت ہو، ایک تو جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، بالکل نہیں، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ سمجھتا ہوں میں میری جیب میں پیسے زیادہ آگے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے پیسے زیادہ آگے، اولاد بیمار ہے، بیماری بھی ایسی ہے جس کا پتہ ہی نہیں، ایک بیٹا ٹھیک ہوتا ہے دوسری بیٹی بیمار، دوسری ٹھیک ہوتی ہے تیسرا بیٹا بیمار، وہ ٹھیک ہوتا ہے وائف بیمار، وائف ٹھیک ہوتی ہے والدین بیمار، والدین ٹھیک ہوتے ہیں کبھی خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ آج وجہ تو تلاش کریں، وجہ کیا ہے؟ کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں، کہیں کسی پہ ظلم زیادتی تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کہیں کسی پہ جبر تو نہیں کیا، ہاتھوں کا آنکھوں کا زنا تو نہیں کیا۔ آج ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ اپنی سوشل ایپس کو استعمال کرتے ہوئے، نوجوان میری بات کو فالو کریں گے، آج ہمارے لیے مشکل ہے جب ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوں اور اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا بہت مشکل سا ہو گیا ہے، بہت مشکل، لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر میں موبائل پہ بد نگاہی کرتا ہوں، دیکھنا میں نے یہ ہے میرا ایمان کہاں پہ چلا گیا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سنا کے مکمل کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ آج اگر میں چاہتا ہوں میرے گھر پہ برکت ہو، سب چاہتے ہیں، اگر کے لفظ کو نکال دیں، اگر سے مراد، میں سے مراد ہے ہر فرد واحد۔ آج میں چاہتا ہوں میں جن گولز کو اچیو کرنا چاہتا ہوں میرے لیے آسانیاں ہوں، والدین چاہتے ہیں اولاد فرما بردار ہو، پریشانیاں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں، فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، سارے ہی نماز ادا کرتے تھے، پتہ تو چلے گا رمضان کے بعد ہماری مساجدیں جو ہیں، مسجدوں جو ہیں رمضان کے بعد چیخ چیخ کے پکارتی ہیں کہاں ہیں ہمارے نمازی۔ یہ اگر میری بات کسی کو بری لگے تو میں معافی مانگتا ہوں، اگر بری لگتی ہے تو آپ ایک مرتبہ رمضان کے بعد چکر لگا لئیے گا کسی مسجد کا، کسی مسجد میں فجر کی نماز میں دیکھ لئیے گا، باقی نمازوں میں شاید رش ہوتا ہو، فجر اور عشاء کی نماز میں دیکھ لیجیے گا۔ ہماری مساجدوں کے در و دیوار پکارتے ہیں کہ نمازی کہاں گئے ہیں۔ رمضان گیا ہے، دین تو وہی ہے، رمضان گیا ہے، نماز تو وہی ہے،
نہ رمضان میں 5 نمازوں سے کم کی گئی، نہ 5 سے زیادہ کی گئی، رمضان کے بعد بھی 5 ہیں، رمضان کے بعد بھی 30 پارے ہیں، رمضان کے بعد بھی اساتذہ کا، والدین کا، بزرگوں کا ادب وہی ہے، پھر صرف رمضان میں کیوں ایسا؟ اب پختہ عزم کرنا ہے، نمازوں کو قضا نہیں کرنا اپنی اولاد۔ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، فرض نمازیں 5 ہی ہیں، اس بات کا انکار نہیں ہے، بالکل نہیں، لیکن میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں جو بالکل ہی نماز نہیں ادا کرتے، انہیں یہ سمجھاتا ہوں بھائی فرض 5 ہی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے، یار تم ایک بھی نہیں ادا کرتے، کم از کم کسی ایک کے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دو جس میں آپ کو آسانی ہے۔ عصر میں آسانی ہے، مغرب میں، فجر میں، فرض 5 ہی ہیں، ان میں کمی نہیں کر رہا، استغفر اللہ، نہیں 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 بھائی، جو ایک بھی نہیں ادا کرتا 5 کس طرح سے پڑھائیں انہیں؟ کسی ایک کے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے، کسی ایک کے۔ فجر میں آسانی ہے، جس میں آسانی ہے، فجر کی نماز کی وعید کے متعلق سن لے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فلان شخص ہے اس نے آج فجر کی نماز کو ادا نہیں کیا، فجر کا ذکر نہیں، ذکر ہے کہ آج اس وقت کی فرض نماز کو ادا نہیں کیا۔ پوچھا گیا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ فلان شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال بال الشیطان فی اذنی، فرمایا کہ شیطان یورینیٹڈ ان ہز ایئر، فرمایا کہ جس شخص کا ذکر کر رہے ہو اس نے فجر کی نماز کو ادا نہ کیا، فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے، آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں یونیورسٹی کے لیے نکلا، اچھا یونیفارم پہن کے گیا، اچھا لباس پہن کے گیا، غسل کر کے گیا۔ جو کاروباری حضرات ہیں ہم کاروبار پہ نکلے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ جو نوکری والے حضرات ہیں اللہ پاک آپ کو کاروبار، وسیع کاروبار عطا فرمائے۔ میں کاروبار کے لیے نکلا، نماز کو نہ ادا کیا فجر کی۔ میں نوکری کے لیے نکلا، نماز کو نہ ادا کیا فجر کی۔ ظاہری طور پہ اچھا لباس بھی پہن کے گیا، ظاہری طور پہ غسل بھی کر کے گیا، فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ کاروبار پہ گیا، میرا باہر کا بدن تو پاک تھا، جو فجر کی نماز کو ادا نہ کیا، شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا، جو میری سول پیوریفیکیشن ہے، جو میری روح کی پاکی ہے، میں وہ نہ حاصل کر سکا۔ فیصلہ آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ہر فرد واحد نے خود سے فیصلہ کرنا ہے۔ میں اگر استغفر اللہ نہیں ادا کرتا، میں اپنا فیصلہ خود سے کر کے جاؤں، آپ نہیں ادا کرتے، ہر شخص اپنا اپنا فیصلہ خود سے کرے۔ ظاہری طور پہ اچھا لباس پہن کے گیا، اچھا یونیفارم پہن کے گیا، خوشبو پرفیوم لگا کے گیا، فیصلہ خود سے کرنا ہے، نماز کو ادا نہ کیا۔ فقال بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے میرے کان میں پیشاب کر دیا۔ آپ فیصلہ کر لیں، کاروبار پہ برکت ہوگی یا بے برکتی؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھائی میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، میں اچھے نمبر لینا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے آسانیاں ہوں گی یا اور مشکلات آ جائیں گی؟ میں نماز کو ادا نہیں کرتا، ظاہری طور پہ غسل کر لیتا ہوں، میں روح کی پاکی نہ حاصل کر سکا، سارا دن گھر پہ ایسے ہی گھومتا رہا۔ فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے، گھر پہ برکت ہوگی بے برکتی؟ اب فیصلہ آپ کے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں، اگر رزق پہ برکت نہیں ہے خود ہی دیکھ لیں، نماز تو نہیں ترک کر رہا، گھر پہ سکون نہیں ہے، یہ آج ہر گھر کا رونا ہے، گھر پہ سکون نہیں ہے۔ فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے بھائی میں تے ادا کرنا وا نا، میں تے 5 پڑھنا وا، میں زکات بھی دینا، صدقات و خیرات کا خیال بھی رکھنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا، بروز قیامت پوچھا جائے گا تو باپ تھا، تیرے گھر میں تیرے بچے تھے، بیوی تھی، تو نے کیوں نہ سکھایا انہیں؟ بروز قیامت پوچھا جائے گا بھائی تجھے علم تھا، تو نے دوستوں کو کیوں نہ سکھایا؟ پوچھا جائے گا تجھے علم تھا، تو نے بہنوں کو بھائیوں کو کیوں نہ سکھایا؟ بروز قیامت صرف مجھے میرے نام اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا، بالکل صرف اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تیرے پاس علم تھا، تیرے پاس پاور تھی، تو اپنی اولاد کو سکھا سکتا تھا، تو نے اولاد کو کیوں نہ سکھایا؟ والدین سے سوال ہوگا، بھائیوں سے سوال ہوگا، بہنوں کو کیوں نہ سکھایا؟ بہنوں سے سوال ہوگا، بھائیوں کو کیوں نہ سکھایا؟
آج ضرورت اس بات کی ہے جس طرح سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ان احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، میں معافی چاہتا ہوں موضوع پہ گفتگو نہ کر سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں رمضان کے آخری ایام چل رہے تھے، یہ عشرہ بھی کچھ ایسا، آج رات بھی پھر کچھ ایسی، آج رات رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ اے مالک و مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ہی گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج خیر میرے آنے کا مقصد تو کوئی نہیں، قبلہ علامہ صاحب کا اس محفل کو سجانے کا مقصد تبھی پورا ہوگا، کوئی آیا بے نمازی تھا، رمضان میں تو خیر سارے پڑھتے ہیں، کوئی آیا بے نمازی تھا، ارادہ کر کے اٹھے بولا رمضان بھی گزر جائے نماز نہیں قضا کروں گا۔ کوئی آیا بد نگاہی کرنے والا تھا، ارادہ کر کے اٹھے کہ مالک مولا آئندہ کے بعد بد نگاہی نہیں کروں گا۔ کوئی آیا ہلکا سا حرام کمایا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ارادہ کر کے اٹھے کہ مالک مولا آئندہ کے بعد حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، حلال کماؤں گا۔ دعا ہے وہ ذات مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے قبلہ اس مسجد میں اس علاقے میں محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ کا اس زمانے میں اس مشکل کے زمانے میں اتنا وقت دینا دین کے لیے یہ مشکل کام ہے، خصوصاً نوجوانوں کا۔ میں بیان کر رہا تھا کل اپنی مسجد میں ادھر انوار مدینہ قاسمیہ میں، تو میں نے نوجوانوں سے ایک بات کی، الحمدللہ اعتکاف بیٹھے تھے، یہ نوجوان میری بات کو فالو کریں گے، بزرگ کیونکہ موبائل کم استعمال کرتے ہیں، تو میں نے ان سے ایک گزارش کی، سنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں آپ میں سے بچے کچھ، اس میں ہوتا کیا ہے ہماری اسٹریک چلتی ہے، میں اگر کسی کو تصویر بھیجتا ہوں، اگلا مجھے تصویر بھیجتا ہے کسی بھی چیز کی، تو اس کے آگے ایک لکھ دیا جاتا ہے، کہیں کی 100 اسٹریکس چل رہی ہوتی ہیں، 200 اسٹریکس چل رہی ہوتی ہیں، اگر ایک دن اسٹریک نہ بھیجے نا وہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اسٹریک کا لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی یار کبھی میں نے اپنے دوست کو یہ بھی کہا ہے نماز کی اسٹریک ٹوٹ رہی ہے، آج چل نماز ادا کرتے ہیں، میں نے کبھی کہا ہے دوست کو جب اسٹریک ٹوٹ رہی ہوتی ہے نا تو ہم فوراً سے میسج کرتے ہیں، وہ ٹائمر سے آ جاتا ہے، ہم فوراً میسج کرتے ہیں یار تصویر پہ ساری اسٹریک ٹوٹن دی ہے۔ میں نے کبھی کسی دوست کو یہ بھی میسج کیا ہے میری نماز کی اسٹریک ٹوٹ رہی ہے، یار نماز کو ادا کرتے ہیں، یار آج جھوٹ بولا جا کے مسجد توبہ کر کے آتے ہیں، یار آج غلطی سے جوا کھیل لیا ہم نے آج جا کے توبہ کر کے آتے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا بد نگاہی ہو گیا، یار دونوں چلتے ہیں توبہ کر کے آتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے خود سے کرنا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی بخشش ہوگی، جس کو آپ لے کے آئے اس کی بخشش ہو گئی، آپ خود ہی فیصلہ کریں، جو لے کے آئے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر دعا ہے وہ ذات مجھے رات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دینداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب نے جس طرح عمل کر کے بتایا ان احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء نے جس طرح عمل کیا ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔